الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی کی بریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ حکم الحاکمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے بعد ان کو مختلف مقام اور درجات اور بزرگی اور شرف عطا فرمائے۔ سب کو جدا جدا بنایا، سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا اور سب کو الگ الگ سے مقام عطا فرمائے۔ کسی کو عالم بنایا، کسی کو معلم بنایا، کسی کو استاذ بنایا، کسی کو پروفیسر بنایا، کسی کو لیکچرار بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکمران کے رتبے پر فیض فرمایا، کسی کو اس کا وزیر اور مشیر بنا دیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق لوگوں کو مقام اور درجے عطا فرمائے، شان و شوکت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مگر آج اس خطبہ میں جس مقام و مرتبے کی بات کرنے لگا ہوں، جس درجے کی بات کرنے لگا ہوں، جس فضیلت اور بزرگی اور شان اور مقام کی بات کرنے لگا ہوں، وہ ان تمام مقامات سے مختلف ہے، وہ ان تمام سے منفرد ہے، ممتاز ہے، اس کی حیثیت ان سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا نوح نجیح اللہ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے
انہو کان عبدا شکورا، وہ مقام و مرتبہ بندگی کا ہے کہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نو نجیح اللہ کو اپنا شکر گزار بندہ بنایا۔ اسی طرح سیدنا ایوب کے بارے میں اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں نعم العبد انہو اواب، اور پھر اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہو اواب، اور سیدنا عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ کو ماں کی گود میں بلوا کر ان سے یہ اعلان کروایا، اپنی ماں کی طہارت کا اعلان بھی کرو اور ساتھ اپنی عبودیت کا ذکر بھی کرو، انی عبد اللہ، یہ نہیں کہا انی نبی اللہ، یہ بھی نہیں کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، انی کلمۃ اللہ، میں اللہ کا کلمہ ہوں، انی روح اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہوں، پکیدہ روح ہوں۔ یہ نہیں کہا بلکہ کہا تو یہ کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد کہا وجعلنی نبی وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی اور مجھے نبی بھی بنایا۔ میں مختصر کرتا ہوں دوست اور بھائیوں، امام الانبیاء کی باری آئی، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالی خود سے یہ اعلان فرماتا ہے، فرمایا سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بعبدہ اسرا بعبدہ، یہ نہیں کہا اسرا بنبیہ کہ اپنے نبی کو سیر کروائی، اسرا برسولہ اپنے رسول کو سیر کروائی، نہ ہی یہ کہا اسرا بحبیبہ اللہ نے اپنے پیارے کو سیر کروائی، اور نہ ہی یہ کہا اسرا بخلیلہ کہ اللہ نے اپنے خلیل کو سیر کروائی، کہا تو یہ کہا اسرا بعبدہ، کیونکہ یہ عبودیت کا، یہ بندگی کا درجہ، یہ سب سے مقام بلند ہے، یہ درجہ، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شان، یہ مقام، یہ سب سے عالی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے خود بھی اسی منصب کو پسند فرمایا۔ جب آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، میرے حبیب سے جا کر پوچھو کیا آفا ملکن نبیًا یجعلک، کیا ہم آپ کو بادشاہ نبی بنائیں، او عبدا رسولا، یا ہم آپ کو بندہ رسول بنائیں۔ اور سیدنا سید الملائکہ جبریل امین بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، میرے آقا کے جواب دینے سے پہلے ہی انہوں نے بھی مشورہ دیا، اب تواضع لربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کیجئے، تواضع اختیار کیجئے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اس فرشتے کو جواب دیا، قال بل عبد اللہ ورسولہ یا عبدا رسولا، کہا میں تو عبد اور بندہ بننا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، میری شان میں، میرے مقام میں غلو نہ کرنا، میری شان میں زیادہ مبالغہ رئی سے کام نہ لینا، جس طرح کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مبالغہ امیزی سے کام لیا تھا۔
بلکہ کہا انما انا عبد اللہ، میں تو سوائے اللہ کے بندے کے اور کچھ نہیں ہوں، اس لیے فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اس لیے مجھے تم نے جب بھی کہنا ہے تو مجھے یہ کہنا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام بندگی کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے، نبوت کی آنکھوں سے مبارک آنسو جھرنے لگے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے تو آپ کو اس رتبے پر فیض فرما دیا، پھر بھی آپ رو رہے ہیں، پھر بھی آپ اتنی بندگی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی اتنی عبودیت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے آگے سے یہ کہا تھا جس اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوست اور بھائیوں، میرے آقا بار بار اپنی بندگی کا اور اپنی عبودیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ امام الانبیاء ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، سید الاتقیاء ہونے کے باوجود، اس لیے کہ بندگی یہ ایسا مقام ہے، یہ ایسا رتبہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو کامل حریت مل جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے، اور وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور ساری کائنات کی بندگی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو وہ صحابی رسول نے کہا تھا، سیدنا عمر ابن ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فارسیوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا، ہمارے جہاد کا مقصد کیا ہے، ہمارے اس نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ فرمایا تھا ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا ہم دنیا کی تنگیوں سے، دنیا کی امیدشوں سے، دنیا کی پابندیوں سے بندوں کو آزاد کر کے دنیا کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں، آخرت کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ آزادی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کی جائے، ایک اللہ کے بندے بنا جائے۔ اس لیے علامہ مرحوم نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوستو اور بھائیو، اس کائنات کی بدترین غلامی، اس کائنات کی سب سے زیادہ بڑی پابندی وہ شرک ہے کہ انسان کبھی اس کے سامنے سجدہ کرے، کبھی اس کے سامنے سجدہ کرے، یا کبھی کسی کے سامنے اپنا سجدہ اپنی پیشانی کو ٹیکے۔ اس لیے سب سے بڑی آزادی وہ اس شرک سے نجات پانا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے اولئک یدعون ربہم یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، فرمایا یہ جن کو پکارتے ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کے پاس وسیلے کا ذریعہ بنیں گے، فرمایا وہ تو خود اپنے رب کے ہاں وسیلے کے منتظر ہیں، متلاشی ہیں، اور وہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ، وہ تو خود نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے قرب میں تلاش رہتے ہیں، اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کا کام کرتے ہیں، اس اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس اللہ کی عبودیت کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کو یہ اپنے معبود سمجھتے ہیں، جن کو اپنے مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے۔ لہذا دوستو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بندگی اختیار کیجئے، اللہ کی عبودیت اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
دوست اور بھائیوں، اللہ کی بندگی اور یہ سب سے بڑا رتبہ اور مقام ہے، اور اس بندگی میں، عبودیت میں سب سے بڑا درجہ وہ سجدے کا ہے۔ تمام عبادات میں سب سے بڑا درجہ وہ سجدے کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور قربت الہی کے متلاشی ہیں تو فرمایا پھر اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، سجدے کی حالت میں اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کیا کرو، کیونکہ تم اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہو۔ اس وقت بندہ اپنے خالق کے سامنے، اپنے خالق کے قرب میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کا قرب حاصل کرتے ہوئے اس سے دعائیں کرے، اپنی مناجات کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں بندہ بنا دے اور اپنی عبودیت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔